السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سومر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ اس وقت میں موجود ہوں شیرجان اسٹاپ میں۔ شیر خان صاحب نے خصوصاً دعوت دیا کہ بائی پاس کے اتنے گمبھیر مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ روڈوں پہ پانی کڑا ہے، گلی کوچوں پہ پانی کڑا ہے، سیوریج کا نظام دھرم برم ہے۔ تو سر آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے علاقے میں بلایا، ہمیں عزت بخشی۔ سر کیا مسئلہ درپیش ہے آپ لوگ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے آپ کا اور آپ کا ٹیم کا شکریہ بائی پاس پہ آنے، توجہ دینے۔ ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا سے ہمارا تعلق ہے۔ مشرقی بائی پاس میں کیا کیا مسائل آپ کو ہم بتائیں گے۔ جی، سب سے پہلا سیوریج کے نظام ہے، جو کوئٹہ کا مویشی منڈی جو بکرا منڈی بولتا ہے، یہاں سے لے کر پھر انڈسٹریل تک یہاں پہ کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ اور باقی یہاں پہ گیس کا جو پریشر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنا زیادہ ہے، بالکل کوئٹہ کے ایریے میں مشرقی بائی پاس حساب نہیں کر رہا ہے۔ سر میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ یہاں سے میرے خیال میں علی جتک صاحب منتخب ہوئے تھے، تو آپ نے اس دفعہ اس کا میرے خیال میں حمایت بھی کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک میرے خیال میں الیکشن کمیشن میں اس کی کیس چل رہا ہے، اگر فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے اپنا مسئلے اٹھا کے؟ یار انشاءاللہ تعالی جی علی مدد صاحب تو اس دفعہ کامیاب ہوا۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا اور مظلوم ولیسی تحریک کا کینڈیڈیٹ تھا، یہ لوگوں نے مل کر انشاءاللہ تعالی جب علی مدد تو 29 تاریخ پہ یا 1 تاریخ پہ پیشی ہوگا، انشاءاللہ جیت علی مدد جب تک ہے تو ہم زیادہ امید ظاہر کریں۔ جب علی مدد جب تک آئیں گے انشاءاللہ مشرقی بائی پاس سیوریج کی نظام، گیس کا، روڈوں کا، یہاں پہ گزشتہ 10 سال ایک ایم پی اے سلیٹ تھا، لیکن وہی لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن ایسے کام نہیں کیا۔ مین مشرقی بائی پاس جو شارع ہے۔ سر ایک دو پہلے بھی منتخب ہوئے تھے، 1 سال میرے خیال میں حکومت کیا ہے، تو آپ ان کے پاس پہلے گئے نہیں گئے؟ نہیں، میں نہیں گیا اس ٹائم میں۔ علی مدد جتک صاحب کا حمایتی نہیں تھا، ہمارا خود کا ذاتی کینڈیڈیٹ تھا قاری عبید اللہ حقانی صاحب۔ ہم لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا 15 پولنگ پہ، پھر 15 پولنگ میں ہم لوگوں نے جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبائی امیر کی قیادت میں علی مدد جتک کا حمایت کیا، تو ہمارے ساتھ بہت وعدے کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ مشرقی بائی پاس اسی بجٹ پہ ہمارے ساتھ بڑا وعدہ کیا ہے۔ جب 29 تاریخ 1 تاریخ تک ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، جب علی مدد صاحب کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا کارکن چڑھ بڑھ کر انشاءاللہ تعالی جو گلی ہے، مسئلے مسائل ہے، وہ علی مدد جتک صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میر عثمان پرکانی صاحب بھی اسی علاقے سے امیدوار تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق میں نے ووٹ جیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یار بات ایسے ہے، جب میر عثمان پرکانی صاحب ہے یا نصر اللہ زیری صاحب ہے، جو نتائج کے مطابق جب سرکار نے اعلان کیا ہے میر عثمان پرکانی صاحب سے، تو نصر اللہ زیری صاحب بھی آگے ہے، تو یہ وفاقی مسائل ہے، جب الیکشن کمیشن فیصلہ کریں گے اس پہ ہمارا امین ہے۔ اچھا سر، بالکل بھی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ 30 اور 1 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ فرض کرے اگر یہ فیصلہ عثمان پرکانی صاحب کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا جو حمایت یافتہ علی جتک صاحب ہیں تو پھر ہار گئے، آپ لوگوں کو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو پھر ہم اپنا کوشش کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی تو ملنگ لوگ ہے، اس کے پاس تو کوئی اقتدار نہیں ہے۔ گزشتہ 16 سالوں سے الیکشن ہم لوگ لڑاتے ہیں، لیکن کوئی ہمارا حق میں کوئی ایسے نہ صوبائی وزارت آیا ہے نہ وفاقی وزارت آیا ہے۔ اپنے آپ کے تحت آپ لوگوں نے کام کیا ہے؟ ہاں، علاقے میں جو ہمارا واسطہ، جو ہمارا کوشش تھا، ہمارا ضلعی امیر قاری میر اللہ صاحب کی تعاون پہ، اور میں موجودہ ڈی سی اور کمشنر سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را مشرقی بائی پاس پہ کچھ رحم کرے۔ سیوریج کا نظام بالکل نہیں ہے، تو اس کے حوالے بالکل جمعیت علماء اسلام نظریاتی انشاءاللہ مشرقی بائی پاس کے عوام کے حق میں اور رہیں گے۔
पंशेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंशेर साहब का कहना था कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं, अगर हमारे MP अली मजहर तक साहब आते हैं, हिमायती हैं, हम उसके अगर वो आए तो इंशाल्लाह मसले हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। आज तक इतना ही। सुमर खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।